زبیر صاحب آپ نے واشنگٹن کا ذکر کر دیا ہے، تو وہاں پر تو لوگ ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ عجیب سی صورتحال ہے کہ پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب اکنامک کمیٹیز چیئر کرتے ہیں اور انٹیریئر منسٹر ڈپلومیٹک مشنز پہ یو ایس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون سی طرز کی سیاست ہو رہی ہے؟ یہ پاکستان ہے، یہاں پاکستان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مضحکہ خیز ہیں. دنیا میں کوئی بھی نہیں ایسی چیزیں کرتا کہ فورن منسٹر جو ہے اکانومی کو مینج کر رہے ہوں اور انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ فورن ڈپلومیسی کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. تو ظاہر فیلئر ہی اس کا دونوں کا نتیجہ نکلے گا. اور جو نظر بھی آ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کا جو دورہ تھا امریکہ کا، واشنگٹن کا، وہ بیک فائر ہوا ہے. ایک تو ان کا جو انہوں نے وہ جو ایک آفس گئے تھے، جو چین ہمارا اتنا اچھا دوست ہے، میرا خیال ہے ان کو ناراض کیا. فورن آفس نے کوئی پراپر ایکسپلینیشن نہیں دی. پھر جن کانگریشنل لیڈرز سے ملے مشکل سے وقت لے کے، وہ تمام وہ تھے جو کہ عمران خان کے بھرپور سپورٹ کرنے والے. انہوں نے فورن میٹنگ کے بعد فری عمران خان بھی ٹویٹ کر دیا. So and by the way again why was he there in the first place؟ جیسے آپ نے کہا کہ ڈپلومیسی ان کا کام ہی نہیں ہے، جن کا کام ہے ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن میرا خیال ہے ڈار صاحب زیادہ سمارٹ ہے، ان کو پتہ تھا کہ کافی امبیرسنگ سچویشن ہو سکتی ہے اگر آپ وہاں پہنچے ہوں اور آپ کو اس طرح سے آپ کا استقبال نہ کیا جائے جو آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کو کیا جائے. اب ظاہر سی بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن ہو رہی ہے، دنیا کی نظریں ہیں، دنیا وہاں پہنچی ہوئی ہے. اب آپ اپنا ڈومیسٹک ایجنڈا لے کے وہاں پہنچ گئے ہیں. سو اٹ واز امبیرسنگ اینڈ اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین انڈر ٹیکن ان دا فرسٹ پلیس. اچھا زبیر صاحب، القادر ٹرسٹ کیس پر حکومتی نمائندگان بڑھ چڑھ کر پریس کانفرنسز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کرپٹ تھے. دوسری جانب ملک ریاض کے خلاف بھی ایک پنڈورا باکس کھول کر دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے. ملک ریاض صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک پریس کانفرنس کر کے حقائق سامنے لاؤں گا. سر، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو پریس کانفرنس کر رہی ہے تو اگر اس کے خلاف پریس کانفرنس آ گئی تو وہ افورڈ کر پائے گی؟ نہیں افورڈ کر پائے گی. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ، ظاہر سی بات ہے ایک تو حکومت کو اس ایریا میں جانا ہی نہیں چاہیے کہ پریس کانفرنسز کریں، بیکاز جو پریزنٹ حکومت ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں انکلوڈنگ دا ملٹری رجیم آف جنرل پرویز مشرف، وہ تمام بینیفیشریز رہے ہیں، ولنگ پارٹنرز رہے ہیں ملک ریاض کے کاروبار کے حوالے سے. بحریہ پروجیکٹس جو لگے وہ ساری دنیا نے دیکھے، بنتے ہوئے دیکھے، بکتے ہوئے دیکھے، اور لوگوں کو وہاں رہتے ہوئے دیکھا. سالہ سال ہو چکے ہیں، ڈیکیڈز ہو چکے ہیں، چاہے وہ کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے. اور سڈنلی اٹھ کے کوئی آپ کا ایک ادارہ، نیب جیسا ادارہ، یہ کہے کہ جی انہوں نے قبضہ کر کے بنایا تھا. تو بھئی قبضہ کر کے بنایا تھا تو آپ اس وقت سو رہے تھے، آپ کو اب کیوں خیال آیا ہے؟ اس لیے خیال آیا ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹکس ہے، اور اس لیے خیال آیا کہ ٹارگٹ کرنا اس میں عمران خان ہے، کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سے نیچا دکھانا ہے. اور اس کے لیے ملک ریاض سے کوئی ایسی کنفیشنل سٹیٹمنٹس لی جائیں جس میں وہ بتائیں کہ جی میرے پر مجھے دباؤ ڈال کے القادر ٹرسٹ کی زمین لی گئی، یا میں نے عمران خان کی فائنینشیل ہیلپ کی تھی، یا عمران خان کو میں نے جہاز دیا تھا ان کی کیمپین کے لیے اینڈ سو آن. تو اس قسم کا وہ بیان اگر دلوانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے ابھی تک تو وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اور اس سے بہت دوسرے سوال اٹھیں گے حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ ان کو ای سی ایل کا جو ان کا نام تھا ای سی ایل پر ملک ریاض کا، وہ کب ہٹا تھا؟ اور جو اطلاعات ہیں وہ تو 2022 میں ان کا ہٹا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی. اور پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اپریل 2022 میں، یا 2013 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے، یا زرداری صاحب کی حکومت تھی 2008 سے 2000، تو اس وقت ملک ریاض کے خلاف کیوں نہیں کیسز بنائے گئے تھے؟ بحریہ تو وہ زمینیں تو ملک ریاض کے پاس تھیں، کب سے تھیں، پروجیکٹس بھی بن چکے تھے، تو کیوں نہیں انیشیٹ کیا گیا تھا؟ یہ سوال تو حکومت کو بتانے پڑیں گے. اس لیے ہماری کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں ہم پاکستانی عوام کو سن 50 کی دہائی میں رہ رہے ہیں، ان کو جو بتا دیا جائے گا، جیسے کہہ دیا جائے گا وہ مان لیں گے. تھنگس ہیو چینجڈ اے لاٹ. لوگ سمجھدار ہو کے، اس لیے نہیں سمجھدار ہو گئے کہ بڑے پڑھے لکھے ہو کے، لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں ہوتے دیکھی ہیں. پہلے نواز شریف کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، اس سے پہلے زرداری صاحب کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، بے نظیر شہید کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، ذوالفقار علی بھٹو
کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا, شیخ مجیب کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. ہم نے چھوڑا کس کو ہے؟ اس سے پہلے کہ پرائم منسٹرز اٹھا لیں, آپ جنیجو صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کو فارغ کر دیا تھا. مطلب ایک شریف ترین پرائم منسٹر, ان کو بھی جب برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور سہروردی صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں, ملک فیروز خان ان کو اٹھا کے, آئی مین دس از اے سرکس جو ایک چل رہا ہے پاکستان میں 70 سال سے, اور ہم سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم نے وہی گھسا پٹا طریقے اختیار کرنے. وہ جیوش لابی, عمران خان جو ہے جیوش لابی کا حصہ ہے. ایک سینیٹر نے اگر عمران خان کے فیور میں وہ کوئی ٹویٹ کر دیا تو پھر یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے اس نے جو ٹویٹ کیا تھا اس کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام, یہ سن 90 کی دہائی میں ایک دوسرے پر جیوش لابی کا الزام پی ایم ایل این اور پی وی پی لگاتے تھے, وہ اب بیٹھ کے پھر بھی وہی چیزیں دوبارہ دہرا رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا زبیر صاحب, عدلیہ پارلیمنٹ کی کسی بھی آئینی ترمیم پر نظر ثانی کا حق رکھتی ہے, 21ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لے چکی ہے, لیکن بلاول بھٹو کھلے عام کہہ چکے ہیں کہ نہ تو یہ رول بیک ہو سکتی ہے, نہ نظر ثانی ہو سکتی ہے, نہ ہی کوئی مانے گا. تقسیم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, خط و کتابت پھر سپریم کورٹ کے اندر شروع ہو چکی ہے. آپ کو لگتا ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا فل کورٹ بنا کر اس پر بحث ہونی چاہیے؟ فل کورٹ بن ہی نہیں سکتا نا. جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا تو کانسٹیٹیوشنل بینچ زیادہ اس کے پاس اختیار ہے, وہ زیادہ پاورفل ہے. اس کے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ہیڈ ہیں جسٹس امین الدین, ہی از فار 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 مور پاورفل دین جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے نام کے. ان کے پاس کوئی ایسا کیس آ ہی نہیں سکتا یحییٰ آفریدی کے پاس جس پر وہ بڑے فیصلے کریں, جس میں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز انوالو ہوں یا میجر سٹیک ہولڈرز انوالو ہوں, پولیٹیکل ہوں, کانسٹیٹیوشنل ہوں. وہ زمینوں کے کیسز کر سکتے ہیں, وہ جائیداد کے کیسز کر سکتے ہیں, وہ مرڈر کے کیسز کر سکتے ہیں. اب چیف جسٹس اگر فل کورٹ بنائیں گے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ججز ہیں وہ کیوں آئیں گے اس میں؟ جس کنٹری کے سپریم کورٹ میں فل بینچ ہی نہیں بن سکتا تو آپ انصاف کے تقاضے دیکھ لیں کیسے ہو سکتے ہیں. ایک اتنا بڑا ایک آیا 26ویں امینڈمنٹ ہوئی, اس میں ہر ایک کی رائے ہو سکتی ہے. بلاول بھٹو کی اپنی رائے ہے, لیکن دوسری بھی رائے ہے اور بڑی سٹرونگ رائے ہے کہ اس سے پاکستان میں جوڈیشل انڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. جوڈیشری جو ہے اس کی جو پاکستان کی جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے, یہ دنیا میں کہیں بھی جہاں ڈیموکریسی ہے, اس کی ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے, فوکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ جوڈیشری شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو, تاکہ وہ فیصلے بغیر ڈر خوف کے کر سکے. اب جب آپ نے 26ویں امینڈمنٹ کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا, اس میں بھی حکومت کی مرضی سے بنائے. اب جو ججز جو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں جا رہے ہیں وہ حکومت کی مرضی سے جا رہے ہیں. جو آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو نظام بنایا ہے اس میں میجورٹی حکومت کی ہے, تو ظاہر ہے وہ حکومتی پی ایم ایل این یا پی وی پی کے سپورٹرز جو ہوں گے ان کو ججز بنایا جائے گا. تو کیا توقع کر سکتے ہیں کہ میں ایز عام شہری کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا اور میں فریاد کروں, تو میں اگر اینٹی پی ایم ایل این ہوں یا اینٹی پی 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 ہوں تو مجھے تو نہیں انصاف ملے گا, بیکاز ان کو تو بٹھایا اس لیے ہے کہ وہ فیصلے کریں جو حکومت کے حق میں ہوں. اور جسٹس منصور نے ابھی ایک بڑی اچھی آبزرویشن دی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جی جیسے ہی لگتا ہے کہ کوئی فیصلہ حکومت کے اگینسٹ جائے گا تو وہ ہٹا ہی لیا جاتا ہے کیس اس بینچ سے. یہ تو اگر حالت ہے تو کیسے, بالکل کوئی سکوپ نہیں ہے. ہاں ایک وقت آئے گا, جیسے دیکھیں نا ضیاء الحق نے جو ترامیم کی تھیں آئین میں, دبا کے ترامیم کی تھی, بگاڑ دیا تھا 1973 کانسٹیٹیوشن کو, تو پھر کیا ہوا تھا؟ 8th امینڈمنٹ ہوا 1985 میں, جو جنیجو صاحب کی حکومت پارلیمنٹ آئی ہے اس نے اس کو ریورس کیا. جو 17th امینڈمنٹ کی تھی انہوں نے, مشرف صاحب نے آئین کو بالکل بگاڑ دیا تھا, پارلیمنٹری سسٹم سے پریزیڈنشل بنا دیا تھا. اس کو کیسے ٹھیک کیا؟ جب وہ چلے گئے, جب وہ رانگ سائڈ پر آ گئے تو 18th امینڈمنٹ کر کے اس کو ٹھیک کیا گیا. بٹ اس سارے پروسیس میں سفر صرف پاکستان کے عوام کرتے ہیں. سر ایک آخری سوال, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو خاموش اور چلتی ہوئی پارٹنرشپ ہے, یہ کتنی آپ کو سر نظر آ رہی ہے لانگ رن؟ کبھی تنقید ہوتی ہے, پھر 11 بل 4 منٹ میں پاس کرا دیے جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. میرا خیال ہے ایسے ہی چلے گا. یہ جو ہے تھوڑا بہت دیکھیں, پیپلز پارٹی کا بھی مفاد ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے جو پریزنٹ سسٹم ہے. پی ایم ایل این کا تو ہے ہی,
ایک جب تک عمران خان ایک سب سے دونوں کے کامن مطلب فیکٹر ہے کہ جی دونوں پی 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 اور پی ایم ایل این چاہتے ہیں کہ جی عمران خان کبھی حکومت میں دوبارہ نہ آئیں اور پی ٹی آئی جو ہے ختم ہو جائے، یہ دونوں کا مفاد ہے، وہ کامن مفاد ہے، وہ جب تک رہے گا دونوں ایک ساتھ رہیں گے، تلخیاں بھی ہوں گی، ایشوز بھی ہوں گے، مشکلات بھی ہوں گی، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم اس حکومت کو سپورٹ ٹریجری بینچز سے ہٹ جاتے ہیں اور یہ حکومت اپنی میجورٹی لوز کر جاتی ہے تو واٹ ول پی 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 گین؟ نتھنگ. پی ٹی آئی ول بینیفٹ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. تو پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل آفیسز بھی ہیں، پریزیڈنٹ، سینٹ چیئرمین ہیں، بہت سے دوسرے گورنرز ہیں، تو پلس ان کے پاس ایک بہت ایکسیس ٹو دا پرائم منسٹر، ایکسیس ٹو دا ٹاپ پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ ہے جہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ان کی مانی بھی جاتی ہیں بیہائنڈ دا کلوز ڈور. ایسا نہیں ہے کہ ان کی باتیں نہیں مانی جاتی، لیکن وہ اپنی پالیٹکس کرنے کے لیے، اپنے عوام کو، اپنے سپورٹرز کو خوش کرنے کے لیے، آن دیر سائڈ رکھنے کے لیے وہ یہ پبلک میں آ کے بالکل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی یہ حکومت یہ نہیں صحیح کر رہی، یہ نہیں صحیح کر رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی اکنامک حالات خراب ہوتے ہیں، کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کی پھر آرام سے وہ سارا جو ملبہ ہے وہ پی ایم ایل این پر ڈال سکتے ہیں کہ ہم تو حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے. So they are very smart. Bilawal probably kya definitely is far more smarter than Shehbaz Sharif, اور وہ پسند بھی کیا جاتے ہیں حلقوں میں، اور جب وقت آئے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر کے لیے تیار کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت